خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی بغیر سرکاری پروٹوکول ایوان وزیر اعلیٰ پہنچ گئے۔ سرکاری افسران نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا استقبال کیا۔ سید محسن رضا نقوی نے افسران سے تبادلہ خیال کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی بغیر سرکاری پروٹوکول ایوان وزیر اعلیٰ پہنچے۔ سرکاری افسران نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا استقبال کیا، جبکہ سید محسن رضا نقوی نے افسران سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ آفس کے سیکرٹری رفاقت علی اور سیکرٹری INC دانش افضال نے نگران وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ آفس کے سیکرٹری اور دیگر جو لوگ تھے ان کی جانب سے نگران وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی بغیر سرکاری پروٹوکول ایوان وزیر اعلیٰ پہنچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہد خاقان عباسی کی فرد جرم ترمیم اور مقدمے کا ریکارڈ حاصل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نیب ترامیم سے فائدہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ شاہد خاقان عباسی کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، پھر تو آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے وکیل کی جانب سے آگاہ کرنے پر عدالت نے درخواست نپٹا دی۔ بات کریں گے احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام بتائیے گا۔ جی بالکل، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فرد جرم میں ترمیم مقدمے کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کی تھی، اور ان کے وکیل نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے احتساب عدالت میں بریت کی درخواست دائر کی ہے، اور نیا جو نیب کا ترمیمی ایکٹ ہے اس کے تحت ہی یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس پر کل سماعت بھی ہونی ہے۔ یہ جب ہائی کورٹ کو آگاہ کیا گیا تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیے کہ پھر تو آپ کی یہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اس درخواست پر سماعت کی ہے، اور عدالت نے اب شاہد خاقان عباسی کی یہ درخواست نپٹا دی ہے۔ جی ٹھیک ہے احتشام، بہت شکریہ آپ کا۔ میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سرد اور ٹھنڈی ہواؤں کے باوجود سیاح مری کے قدرتی نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حیدر علی خان سے۔ حیدر بتائیے گا۔ مری میں برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ اس وقت تو برف تھمی ہوئی ہے۔ اس وقت تک مری کے اندر 2 انچ سے 3 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ برف باری کی شدت ہلکی ہے، برف بالکل کم پڑ رہی ہے، لیکن سیاح ہیں جو وہ اس خوبصورت برف باری سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک سیاح فیملی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ برف باری میں اس سردی میں کہاں سے آئے ہیں اور کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، اسلام آباد سے آئے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے، پورے بچے بھی ٹھنڈ میں سے وہ نڈال ہوئے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ ملکہ کوثر کی جو برف ہے، سفید چادر ہے، اس کو انجوائے بھی خوب کر رہے ہیں۔ برف سے کافی ہاتھوں کو چٹنا بھی ہو گیا کافی، اور 1-2 جگہ پہ آگ بھی تھی، اور ہم نے انشاءاللہ اپنا اچھا انجوائمنٹ کیا سر۔ شکریہ۔ آپ بتائیں بیٹا۔ ہم نے بہت انجوائے کیا، اور ہم نے بہت کھیلا بھی، ہم برف کھا رہے بھی ہیں، ہم بھی انجوائے سے بہت۔ آپ بتاؤ، برف کھا رہے ہو یس تو انجوائے کر رہے ہو؟ یس۔ اجے بالکل، یہ بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ سردی سے ٹھٹر رہے ہیں لیکن اس برف باری کو انجوائے کر رہے ہیں، اور اس برف کو بھی کھا کر بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کا یہ سلسلہ وقفے سے اسی طرح 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔ پونچھ ڈویژن کے صدر مقام راولہ کوٹ اور اس کے نواحی اضلاع میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے عوامی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ بات کریں گے سید مسعود گردیسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود بتائیے گا۔ پونچھ ڈویژن کے صدر مقام راولہ کوٹ سمیت ضلع باغ حویلی اور سودنوتی میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے آج تیسرے روز بھی جاری رہا۔ برف باری فطرت کا حسن بھی ہے اور امتحان بھی۔ خطہ جنت نظیر کی وادیاں برف باری کے بعد جہاں خوبصورتی کا نیا روپ دار لیتی ہیں، وہیں عوامی مشکلات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حالیہ برف باری کے دوران چاروں اضلاع کی انتظامیہ اور متعلقہ محکمے بھی الرٹ ہیں۔ راولہ کوٹ، کھائی گلا، ہجیرہ، عباس پور، راولہ کوٹ، ارجہ، ڈالکوٹ، مظفر آباد، راولپنڈی اور شاہراہ غازی ملت پر ٹریفک بحال ہے۔ محکمہ شاہراہ باغ کے ذمہ داران کے مطابق ڈولی لسڈنا شاہراہ پر برف ہٹانے کا کام جاری ہے، جس پر اس وقت صرف 4x4 گاڑیاں ہی چل سکتی ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حالیہ شدید برف باری کے باوجود بعض من چلے برف کا مزہ لیتے ہوئے برف باری سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بارش اور برف باری کا حالیہ سلسلہ وقفے سے
29 जनवरी तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के जिला जेहलम वैली हटियां बाला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है, जिसकी वजह से वादी रीपा का जमीनी रास्ता 3 दिन से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और जिले हेडक्वार्टर हटियां बाला से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता होकर रह गया है। वादी लीपा के लोग वादी के अंदर ही महसूर होकर रह गए। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुबारक हुसैन अवान। मुबारक, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ हटियां बाला के मकाम पर। हटियां बाला में बारिश और बर्फ़बारी को आज तीसरा रोज़ है। हटियां बाला के जो बालाई इलाके हैं, जिनमें वादी लीपा, चकार, सुदन गली, पांडू, वादी खिलाना, सैना दामन, बनी हफज, इनमें बर्फ़बारी मुसलसल जारी है, जबकि जो ज़रिए इलाके हैं वहाँ पे बारिश का सिलसिला मुकम्मल जारी है। जब तक बर्फ़बारी रुकती नहीं, मौसम साफ़ नहीं होता, बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को, जो सयाह हैं लीपा की तरफ आने वाले, उनको ये हदायत की है कि वो वादी लीपा का सफ़र न करें, क्योंकि वादी लीपा की तरफ जाने वाली वह जो शराह है वो लमनिया से आगे मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी तरह पांडू की तरफ जाने वाली जो राब्ता सड़कात हैं वो भी बंद है। वादी खिलाना की तरफ जाने वाली जो सड़क है वो भी बंद है, और सैना दामन, बनी हाफज, बनी लंगड़ियार की तरफ जाने वाली जो छोटी सड़कात हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। कोहाला से लेकर चकोटी तक जो मेन शाहराह श्रीनगर है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल है, जिस पर महकमा शहरात की जो मशीनरी भी जगह जगह मौजूद नज़र आती है। ताहम वादी लीपा का जो ज़मीनी रास्ता है वो बिल्कुल मुनक़ता होकर रह गया है ज़िले हेडक्वार्टर हटियां बाला से, जिससे वादी लीपा के लोग वादी के अंदर ही महसूर होकर रह गए हैं। इस टाइम भी हटियां बाला में जो ज़रिए इलाके हैं वहाँ पर बारिश मुकम्मल जारी है, और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी मुसलसल जारी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बर्फ़बारी और बारिश का जो सिलसिला वो आने वाले 24 घंटे तक मज़ीद जारी रहने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका। आपको मिलवाते हैं एक ऐसे हुनरमंद शख्स से जो कराची के इलाके नागिन चौरंगी मुस्लिम टाउन का स्कूटर मैकेनिक अपने हुनर से दुनिया भर में मशहूर हो गया। शेख मोहम्मद आसिफ ने 60 साल पुरानी वेस्पा स्कूटर को अपने फन से जिद्दत दे दी। वेस्पा बनाने वाले मुल्क इटली समेत दुनिया भर में वेस्पा रखने के शौकीन इन्हीं से राब्ता कर रहे हैं। निमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। से वेस्पा स्कूटर के इश्क में मुब्तला शेख मोहम्मद आसिफ को वेस्पा से इश्क ने ही उन्हें मैकेनिक बना दिया। आइए जानते हैं कब से वो ये काम कर रहे हैं और कैसे वो इस इश्क में मुब्तला हुए। शेख मोहम्मद आसिफ ने माजी की झरोकों में झांकते हुए बताया कि कम उम्री में नाना के काम से मुतासिर होकर वेस्पा स्कूटर में दिलचस्पी ली थी। वक्त गुजरने के साथ काम में इतनी महारत आई कि इटली, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन और यूरोपीय ममालिक से भी वेस्पा बनवाने के लिए कहा जाने लगा। वालों ने मुझसे गाड़ियाँ ली, जो एक दो वो लेते रहे। ENI वाले आए, वो भी फॉरनर थे, उन्होंने मुझसे गाड़ियाँ ली। किड्स कंपनी वाले आए, उन्होंने ली, समझ ना। और लैंड यूजर वाले आए, इन्होंने मुझसे गाड़ी ली, उनसे फिर मेरा कांटेक्ट रहा। मुल्क में अपने हुनर को पजीराई न मिलने पर शेख मोहम्मद आसिफ की आंखें अश्कबार हो गईं। मेरे पास जगह है। मोहम्मद आसिफ ने अपना हुनर बेटे उमर को भी सिखा दिया। उमर मुस्तकबिल में वेस्पा स्कूटर के कारोबार को मजीद वसी करने के ख्वाहिशमंद हैं। खुद काम करके एक शोरूम भी होगा, बनाऊंगा इंशाल्लाह, और एक गैरेज भी होगा। जिस तरह इटली में है वेस्पा क्लब है, स्पेन में जो जिस तरह लोग इन गाड़ियों का शौक करते हैं। शेख मोहम्मद आसिफ की तैयार करदा 30 से जायद वेस्पा स्कूटर्स यूरोपीय मुल्कों को एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं। तमाम स्कूटर्स सफारत खानों की वसातत से खरीदी और एक्सपोर्ट की गयी। अब इनके मालिक शेख मोहम्मद आसिफ की तैयार करदा स्कूटर से न सिर्फ लुत्फ अंदोज होते हैं बल्कि इनकी वीडियोस भी भेजते हैं। ये और ऐसी कई पुरानी वेस्पा स्कूटर्स को अपनी महारत से नई जिंदगी देने वाला शेख मोहम्मद आसिफ हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है, ताकि वो अपने काम को फ़रोग देने के साथ मुल्क का नाम भी रोशन कर सकें। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ नम्रा रियासत, कराची। अभी आपको बताएं कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को ओहदे से हटा दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। ग्रेड 20 के कैप्टन रिटायर्ड नूरुल अमीन मैंगल चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात किए गए हैं। मजीद तफसीलात बाबर शहजाद तुर्क से जानते हैं। बाबर, बताइएगा इस मुतालिक। इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को ओहदे से हटा दिया गया है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 20 के ये अफसर हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान। इन्हें ओहदे से हटाकर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जबकि जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी हैं ग्रेड 20 के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 20 के कैप्टन रिटायर्ड नूरुल अमीन मैंगल, उन्हें चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड नूरुल अमीन मैंगल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में तकर्री के मुंतजर थे। आपको वजाहत कर दूं कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, जिन्हें ओहदे से हटाया गया है, उनके पास चेयरमैन CDA का चार्ज भी मौजूद है जो कि बरकरार रहेगा।
جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس نے افسران کے تقرر و تبادلے کے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو اس حوالے سے دوسری طرف سے کس طرح کا جواب آیا؟ جی خط و خطابت سے مراد یہ ہے آپ کا کہ خط تو لکھا گیا، میرا خیال ہے وہ کل ہی چلا گیا تھا یا پرسوں چلا گیا تھا یا آج چلا جائے گا. خط چلا گیا ہے، چلا جائے گا ساری ڈپارٹمنٹس کو، جس میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ تیاری کریں، اپنی ٹیم اپنی ڈپارٹمنٹس کو ریسٹور کریں اور جلدی کریں اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر. اور ہماری کوئی مدد کی ضرورت ہے یا کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں، وی آر ریڈی ٹو ہیلپ یو. بٹ ہماری طرف سے آفیشیلی اب وی ہیو نوٹیفائڈ دا ڈپارٹمنٹس کہ پلیز گیٹ یور ٹیمز ریڈی. اب ایک آدھ سے تو ہمیں بڑی پازیٹیو خبر آئی ہے کہ جی آپ کے پہلے ہی ہم نے شروع کر دیا تھا، آپ کے خط سے آنے سے پہلے ہی. ایک آدھ نے انڈائریکٹلی انڈیکیٹ کیا ہے کہ شاید ہم انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. ہم بہرحال ہوپ فلی وی شوڈ ہیو مور نیوز ان دا نیکسٹ ویک اور ٹو. اگر ضرورت پڑی تو میں خود جا کے دی ہیڈس آف دیز آرگنائزیشن میں خود مل لوں گا ان کو. اور آپ کا کیا سوال تھا؟ جی جب صاحب میں پوچھنا چاہوں گا پاکستان ٹیم کی جو اپنی انٹرنیشنل ایکٹیویٹی ہے وہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچز ہیں 10 T20 میچز، کس حد تک اس بارے میں بتائیے گا کہ انٹیکٹ ہے وہ سیریز؟ تو انٹیکٹ ہے، کوئی ایسا مجھے میرے سامنے تو کوئی ایشو نہیں آیا کوئی. جی عقیل صاحب. سیٹھی صاحب 4 فروری کو بحرین میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو اس میں ہمارا پاکستان کا پی سی بی کا وہی سٹانس ہوگا کہ ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں اور میزبان پاکستان ہوگا. دیکھیں اگر میں نے ساری اپنی نیگوسیشن جو ہے یہیں ڈسکلوز کر دی تو پھر میرے پاس کیا ہوگا وہاں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو ڈسکشنز وہاں ہونی ہیں، آپشنز کیا ہیں کیا نہیں ہیں، یہ میں کیپنگ اٹ کلوز ٹو مائی چیسٹ. میں کوئی ہنٹ نہیں دینا چاہتا کہ میں وہاں کیا موقف لوں گا. مجھے اجازت دے کہ میں وہاں سچویشن دیکھ کے کوئی موقف بناؤں. ظاہر ہے اٹ بی ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. قادر خواجہ اور پھر ابو بکر. السلام علیکم سر. بڑی اسپیکولیشنز تھیں کہ بابر اعظم جو ہیں وہ تینوں فارمیٹ کے کپتان نہیں رہیں گے اور اب پی ایس ایل ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ دب چکا ہے. اچانک جو ہے بابر اعظم کا بھی آیا سننے میں کہ شان مسعود کو نائب کپتان بنا دیا جاتا ہے اور شاہد افریدی بھی بولتے ہیں آن کیمرہ کہ میری کنسرن کے بغیر بھی نہیں، مجھے بھی نہیں پتا تھا اس فیصلے کا. تو آپ بابر اعظم کا سر مستقبل تھوڑا بتائیے گا، شان مسعود کو کس حوالے سے نائب کپتان بنایا گیا یہ بھی تھوڑا بتائیے. دیکھیے کانسٹیٹیوشن کے تحت کیپٹن، وائس کیپٹن، چیف سلیکٹر یہ میرا اپوائنٹمنٹ ہے. ظاہر ہے میں بہت سے لوگوں کو کنسلٹ کرتا ہوں، آپ لوگوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو میں کنسلٹ کرتا ہوں. کسی کو ڈائریکٹلی کرتا ہوں، کسی کی میں آپ کی ویوز سنتا ہوں تو پھر جا کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے ایسے نہیں ہوتا کہ آربیٹری کسی کو لگا دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ میں شاہد از اے ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ آلسو ون آف آور گریٹسٹ پلیئرز ایور. میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی اور ظاہر ہے آئی ول نیور سے اینی تھنگ ٹو کانٹرڈکٹ واٹ ہی از سیئنگ. بٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے بہت کنسلٹیشن کی تھی اس کے پیچھے اور ایک سوچ بھی ہے. اس سے زیادہ میں شاید نہیں کہنا چاہوں گا، مناسب بھی نہیں ہے. وی ڈونٹ وانٹ اے کنٹروورسی آن دس ایشو. مگر بات یہ ہے کہ اگر میں نے وائس کیپٹن لگا دیا تو میں نے یہ تو نہیں انسسٹ کیا کہ اس کو کھلایا آپ، کیونکہ انہوں نے نہیں کھلایا ان کو. صحیح ہے نا، نہیں کھلایا انہوں نے تو اٹس اوکے. جو میری رائٹ تھی وہ میری رائٹ تھی، جو ٹیم کیپٹن اور کوچ کی اور سلیکٹرز کی اس وقت رائٹ تھی آن دا اسپیسیفک ٹیم. وائس کیپٹن بن گئے، اس کو باہر بٹھا دیا. آئی ہیو نو ایشوز ود دیٹ. سو اس لیے ایوری بڈی شوڈ ایکسرسائز دیئر اون رائٹس. اس سے بڑا اچھا چلتا ہے سب کچھ اور پھر ذمہ داری بھی لینی پڑتی ہے. تو اب گوئنگ فارورڈ آپ نے بابر کی بات کی. اگین آئی مین یو نو پاسبلی ون آف دا گریٹسٹ بیٹسمین ان ہسٹری بابر اعظم. تو اس سے زیادہ اس کا پیار اور عزت اس کے ساتھ کون کر سکتا ہے جتنی ہم سب کرتے ہیں. مگر آپ لوگوں کے اندر سے ہی یہ بات چلی اور کرکٹرز کے اندر سے بھی یہ بات چلی کہ کیا از ہی دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ان آل 3 فارمیٹس. یہ میں تو یہ اس قسم کی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ایکسپرٹیز چاہیے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں، جن کی بڑی اچھی امپورٹنٹ رائے ہے اور اس طریقے سے اور بھی کرکٹرز بھی ہیں اور بھی سلیکٹرز بھی ہیں. ہر کی اپنی اپنی رائے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ پری میچور ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر زیادہ بات کریں. جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. اب آگے نیوزی لینڈ کی سیریز آ رہی ہے، سلیکٹر ایک آ گیا ہے اور اس وقت تک آئی تھنک باقی 2-3 جو سلیکٹرز آنے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. دین آئی ول سیک دیئر گائیڈنس. آئی ول آلسو سیک ایوری بڈی ایلسز گائیڈنس. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیر از اینی تھریٹ اور پریشر آن بابر. وی وانٹ ہم ٹو پلے فل تھروٹل اینڈ انشاءاللہ وی ول سپورٹ ہم ایٹ ایوری لیول.
सेठी साहब आपने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली के तातुल का सख्त नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने आला सतह की तहकीकाती टीम का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी भी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली के तातुल का सख्त नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने आला सतह की तहकीकात का हुक्म जारी किया है और वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी भी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली के तातुल का सख्त नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने आला सतह की तहकीकात का हुक्म जारी किया है। वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी भी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर आज़म की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। कहा गया कि मुल्क में बिजली का इतना बड़ा बहरान किस वजह से पैदा हुआ, आगाह किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।